ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انتہائی قابل قدر اللہ رب العزت جو کہ ہم سب کے خالق و مالک رازق ہے، مالک الملک نے پوری انسانیت کی تخلیق کے بعد اس پوری امت پہ احسان عظیم کیا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری کیا، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا سب سے آخر میں آنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی تک چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے اس پوری امت پہ احسان کر دیا، اور جب آپ اس دنیا میں آئے اللہ ذوالجلال نے تاریکی کو دور کر دیا، ہر طرف اللہ رب العزت نے روشنی کے پیمانے جو ہیں وہ پھیر دیے۔ دنیا کے اندر لوگ بت پرستی اور گمراہی کے اندر اس قدر دھنس چکے تھے کہ اپنے حقیقی خالق و مالک کو بھول چکے تھے، اور بت پرستی کے اندھیرے میں اس طرح گر چکے تھے کہ وہاں سے شیطان نے ان کو اور گمراہی میں ڈال رکھا تھا کہ وہاں سے واپس آنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ ذوالجلال نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، دونوں جہانوں کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اس دنیا میں آپ آئے اور ہر طرف سے بت پرستی اور گندگی پلیدگی جو تھی وہ ختم ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر روشنی کو بکھیر دی، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر نازل کیا۔ کس لیے؟ اپنے نبی پر کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر ہر وہ بات جو لوگ نہیں جانتے، جن کے بارے میں سمجھ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے، عقل و دانش عطا کرنے کے لیے، نصیحت عطا کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اپنے نبی پر نازل کیا، اور نصیحت رب تعالیٰ جن کو دیتے ہیں ان کو نصیحت ملتی ہے جن کو رب تعالیٰ نے عقل دی۔ عقل تو رب تعالیٰ نے صرف انسانوں کو ہی دی ہوئی، اندازہ لگائیں تو دماغ رب تعالیٰ نے ہر چیز کو دیا ہوا، چرند پرند درند، اڑنے والی مخلوق، زمین پہ رینگنے والی مخلوق، فضائی مخلوق، آبی مخلوق، جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوق ہے رب تعالیٰ کی جس کے اندر رب نے جان ڈالی ہوئی ہے، رب نے ان کو دماغ کو دیا ہوا ہے، لیکن عقل اللہ ذوالجلال نے کن کو دی ہے؟ انسان کو رب تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو بہتر بنا کر دنیا میں بھیجا، اس لیے کہ اس کو عقل اللہ رب العزت نے عطا کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے انسان کو انتہائی خوبصورت اور اشرف المخلوقات بنایا، اور وہی انسان کہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں اور دنیا کے اندر میری ہی بات مانی جائے گی، یا میں اپنے دل کی بات کو سنتا ہوں، جو میرا دماغ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں، تو اس سے بڑی انسان کی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے لوگوں اس چیز کے پیچھے نہ دوڑو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، جس چیز کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو، اس انسان کو کچھ فائدہ ہی حاصل نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہاں مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ آج لوگوں کے اندر یہ شعور ہے کہ میں اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کے لیے فلاں کام کر رہا ہوں، کہتا ہے کہ میرا مقصد ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ میں دولت کماؤں، شہرت کماؤں اور رشتوں کی بلندیوں پر پہنچ جاؤں، میرے پاس دنیا کے عیش و آرام ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا۔ ایک مقصد اللہ ذوالجلال نے بیان کیا ہے لَوْمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، لوگوں میں نے یہ مقصد بیان کیا ہے کہ میں نے لوگوں کو اس پوری مخلوق کو
تخلیق ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ میری عبادت کرے، اور جو اس کی عبادت کے اندر یہ کہہ دے کہ میں اپنی ہی مرضی کا مالک ہوں، میرا جب دل کرے گا میں عبادت کروں گا، جب دل نہ کرے گا میں عبادت نہیں کروں گا، اس نے اپنی زندگی کا مقصد اپنی ہی مرضی کو بنایا ہوا ہے، رب کی مرضی پہ اپنی مرضی کو اس نے ڈال دیا ہے، اور مقصد یہ بنایا ہوا ہے جو دنیا میں کر رہا ہوں وہی زندگی کا مقصد بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کی تمیز انسان کو سکھا دی ہے کہ لوگوں یہ حلال ہے اس کی طرف چلے جاؤ، اور یہ حرام ہے اس سے بچ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الحلال بین، حلال کو بھی واضح کر دیا گیا ہے، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اللہ رب العزت نے حرام کو بھی واضح کر دیا ہے اور حلال کو بھی واضح کر دیا ہے کہ لوگوں یہ چیزیں حلال ہیں اس کو کھا لو، اور یہ چیزیں حرام ہیں اس سے بچ جاؤ۔ اور تیسری جگہ میں آپ نے فرمایا فَكَأَنَّهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے، جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہمیں اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے۔ ایک انسان چل رہا ہے، اسے اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جانا کس طرف ہے، اسے راستے کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ راستہ جاتا کس طرف ہے، اپنی منزل کا نہیں پتہ ہے، تو پھر وہ انسان گمراہی کی طرف ہی جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوتا ہے، کیونکہ اسے علم ہی ہوتا کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں وہ راستہ میری منزل کو جاتا ہے یا نہیں۔ دنیا کے اندر 99% ایسے لوگ ہیں جن کو علم ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہر بندے کی زبان پہ یہ جملہ ہے، ہر بندے نے اس جملے کو سیکھا ہوا ہے، زبان سے کہہ دیتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ عبادت کا مقصد تو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس عبادت سے ہٹ کے اگر میں کچھ اور کام بھی کر رہا ہوں میں اپنی زندگی کا مقصد پھر بھی نہیں پا رہا ہوں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کس پلیٹ فارم پہ چل رہی ہے اور میں کس طرف جا رہا ہوں، جس راستے میں میں چل رہا ہوں اس کے اندر کھڈے ہیں یا پھر وہ راستہ صحیح ہے، اسے کچھ علم ہی نہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، انسان اس راستے پہ اپنی زندگی کو نہ لگائے جس کا مقصد ہی کوئی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کو واضح کیا ہے اور کہا ہے لوگوں حلال کو کھا تو حرام کو چھوڑو، اور کچھ چیزیں مشتبہات ہیں ان سے بچ جاؤ، اس لیے کیونکہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں، اور جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اور انسان اس چیز میں پڑے پھر وہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف دو ہی دائرے رکھے ہیں، ایک حلال کا اور ایک حرام کا۔ حرام کا دائرہ اللہ رب العزت نے بڑا چھوٹا رکھا ہے اور حلال کا دائرہ اللہ رب العزت نے بڑا ہی وسیع کر دیا۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، قرآن نے کہا ہے لوگ یہ چیزیں جو ہیں حلال ہیں ان کو کھانا، اور یہ حرام ہے اس سے بچ جانا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے پھر اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوتا ہے، پھر وہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ وَأَنفَقَ الشُّبْهَاتِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں مشتبہ چیزیں جو ہیں ان سے بچ جاؤ۔ فَقَدْ وَقَعَ الشُّبْهَاتِ فَمَنِ اتَّقَ الشُّبْهَاتِ، وہ لوگوں مشتبہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ مشتبہ چیزیں انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اگر مشتبہ چیزوں سے بچو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ دِينِهِ وَعِرْضِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان چیزوں سے مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے دین کو بھی بچا لے اور اس انسان کی عزت کو بھی بچا لے۔ ایک انسان اسے اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی روانہ ہے، اگر کوئی کسان ہے تو وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ یہاں سے جانا ہے، اس زمین پہ بیج بونا ہے، اس نے اپنے دن کی روٹین ہی یہی بنائی ہوئی ہے، ہر دن یہی کام کرنا ہے۔ اور اگر کوئی فیکٹریوں کا مالک ہے تو سر اس نے یہی بنایا ہوا ہے کہ میں نے ہر روز جانا ہے اور فیکٹری کا چکر لگانا ہے، بس کھا پی لیا اس کو۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا ہوا ہے کہ بھینسوں کو چارہ ڈالنا ہے، دودھ دھونا ہے، سو جانا ہے، صبح پھر وہی کام، رات تک پھر وہی، اس کے بعد پھر سونا ہے، پھر یہی کام۔ کچھ پتہ نہیں ہے، زندگی کا مقصد اسے بھول گیا کہ میں نے اپنی زندگی میں کرنا کیا۔ دنیا کے اندر آپ
کسی بھی انسان سے، بڑے لکھے انسان سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ نے کتنا علم حاصل کیا، آپ نے یہ علم حاصل کیا کس لیے کیا؟ وہ آپ سے کہے گا کہ میں علم حاصل اس لیے کیا، میرے پاس ڈگری ہو، میں بڑا بن جاؤں گا، کہیں بڑی پوسٹ پہ لگ جاؤں گا، وہ یہی کہے گا میں نے ڈگری حاصل کر لی، اس لیے میری جو انکم ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا اور لوگوں کے اندر میرا شعور ہوگا کہ بڑا جناب بڑا لکھا انسان ہے، اس کے پاس تو بڑی بڑی ڈگریاں ہیں۔ اگر ایسی جہالت پالنی ہے انسان، وہ اپنی زندگی کا مقصد بول کے یہ کہے یہ سب کچھ میں نے ڈگری حاصل کرنے کے لیے، انسان مال تو کما لیتا ہے، اس رب سے اس کا تعلق قائم نہیں رہتا۔ رب سے اگر تعلق قائم کرنا ہے، اپنے رب کے ساتھ اس نے تعلق کو جوڑنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کی معیشت کو کم کر دے، ہر وقت وہ روتا ہوا ہی نظر آئے، اس کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے قرآن کو جو بلا دیتا ہے، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو جو بلا دیتا ہے اور اپنی زندگی کا مقصد بھول کر وہ مقصد بنا لیتا ہے۔ میرے ماں باپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں بڑا لینڈ لارڈ بن جاؤں، اپنے رب کو بھی راضی نہ کرے اور اپنی زندگی کا مقصد بھول چکا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ ہر انسان اس چیز کی طرف بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے لوگوں اس چیز سے رک جاؤ جس کا تمہیں علم ہی نہ ہو، جس کا پتہ ہی نہ ہو، اس کے اندر میرا نفع ہے، اس کے اندر نقصان ہے۔ نفع کس کے اندر ہے؟ دنیا کے اندر کروڑوں اربوں لوگ، ان لوگوں کا علم ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، انسان کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہوتی ہے، کہتا ہے دن کے اندر بھی مجھے تارے نظر آ جاتے ہیں، میری تو آنکھیں اتنی تیز ہیں۔ والفؤاد، اور کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی دل والا نہیں ہے، میں تو مضبوط دل والا ہوں، میرے سامنے کوئی ٹکا نہیں ہے۔ اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے کان، آنکھیں اور دل قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ دنیا کے اندر میں نے تمہیں روشنی دی تھی، یہ دنیا کی زینت میں نے اس لیے دی تھی کہ ایسی ایسی جگہوں پہ بیٹھنا، ایسی ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہو، جہاں دین کی باتیں ہوں، قرآن کی باتیں ہوں، حدیث کی باتیں ہوں، محمد مصطفیٰ کی باتیں ہوں۔ دل سے پوچھا جائے گا دل کے اندر کس چیز کی محبت تھی، تیرے دل کے اندر میری محبت تھی یا دنیا کی محبت تھی؟ رب تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے کل اولئک کان عنہ مسئولا، انسان کے تمام قضا اللہ رب العزت کے ہاں کل قیامت کے دن جواب دیں گے کہ اللہ دنیا میں رہتے ہوئے ہاتھوں سے یہ کام کرتا تھا، آنکھیں اس کے خلاف گواہی دے دیں گی، دل کے اندر اس چیز کی محبت اس نے ڈالی ہوئی تھی، دل بھی گواہی دے دے گا، پاؤں جو ہے وہ بھی بول کے بتا یا اللہ یہ تیرے راستے کی طرف نہیں جاتا تھا، اس منزل کی طرف جاتا تھا، اس مقصد کے لیے اس نے پاؤں کو لگایا، اپنے قدم اس مقصد کے لیے لگائے۔ اگر اللہ کے دین کے لیے قدم لگائے ہوں گے تو یہ بتائیں گے کہ اے اللہ اس نے تیرے دین کی طرف قدم لگایا، اور ہمیں ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں پتہ۔ لا تقف ما ليس لك به علم، اور لوگوں اس چیز کی طرف نہ جاؤ جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ اور کتنے دنیا کے اندر لوگ ہیں ان کو اپنے مقصد کا پتہ نہیں، اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے سفر کس چیز کا کرنا ہے، میری آخر منزل کیا ہے، زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو، میری منزل کس طرف ہے، میں نے جانا کہاں ہے۔ کچھ ایسے لگے ہیں کہ میں نے رزق کمانا ہے، میں نے مال کمانا ہے، مال کی طرف لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا عِيسَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِأَصْحَابِهِ، وہ انسان جس کو اللہ نے کوئی بیماری نہیں، تندرست ہے، صحت مند ہے، اور اس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، 3 ٹائم کا کھانا نہیں، صرف ایک وقت۔ فَكَأَنَّمَا عِيسَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِأَصْحَابِهِ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ رب العزت کے ہاں اس سے بڑھ کے کوئی امیر انسان دنیا میں نہیں۔ ہسپتالوں کے اندر جاؤ دیکھو کتنے لوگ بیڈ کے اوپر لیٹے ہو، کچھ لوگ رو رہے ہیں، کرلا رہے ہیں، کچھ دعائیں مانگ رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، کچھ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے مریض کو شفا دے۔ شفا کس سے مانگتے ہیں؟ رب سے مانگتے ہیں
جو پوری کائنات کا خالق ہے اس سے شفا مانگتے ہیں، لیکن جب تندرستی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہم نہیں یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے رب کو یاد کرتے ہیں، مصیبت کے وقت رب کو یاد کرتے ہیں، مصیبت کے وقت کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہے۔ اور اگر مصیبت نہ آئے تو کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں، میں تو جناب پڑھا لکھا ہوں، میں تو ابھی جوان ہوں، میری تو جوانی کے دن ہے کہ میں تو ابھی دنیا کی رنگینی ابھی دیکھنی ہے، میں نے تو ابھی جوانی کے نظارے لینے۔ انسان اپنی زندگی کا مقصد یہ کہے کہ میرا مقصد یہ، اور مصیبت آ جائے تو پھر کہے کہ یا اللہ مجھے شفا دے، اللہ مجھے شفا دے دے، میں تو بڑا بیمار ہو گئی ہوں، دعائیں دینے لگ جائے، مصلے کے اوپر اپنی پیشانی کو رگڑ رگڑ کر کہے کہ اللہ مجھے شفا دے دے، میرے رشتہ دار کو شفا دے دے، میرے ماں باپ کو شفا دے دے۔ اس وقت کہاں کے اندر اپنا مقصد یہ بنایا ہوگا میں نے اپنی زندگی کے اندر میں نے ابھی رنگینیاں دیکھنی، ابھی تو میں بچپن میں ہوں، پھر میں نے جوان ہونا ہے، پھر جا کے بڑھاپا آئے گا، پھر جا کے میں ہسپتالوں کے چکر لگاؤں گا، اس کے بعد ڈاکٹر مجھے کہیں گے بس جی یہ چند دن کا مالک ہے، اب اس کے جو دن ہیں بس اللہ اللہ کرو، پھر جا کے میرا تو اس وقت ٹائم آئے گا میں جا کے جو ہے نا سجدہ کروں اپنے رب سے، جو ہے نا التجائیں کروں، معافی مانگوں۔ ابھی وقت ہے، مصیبت کے وقت کہتے ہو کہ ہمارا رب ہے۔ وہ کافر جو تھے، آج بھی کافر جو کشتیوں میں بیٹھتے ہیں، سمندروں کا سفر کرتے ہیں تو وہ اپنے رب کو اصلی خالق کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں کہتے ہیں لوگوں آج بھی کافر سمندروں کا سفر کرتے ہیں تو اب مخلص ہو کے مجھے ہی یاد کرتے ہیں کہ اصل رب وہی ہے، لیکن جب سمندر کا سفر کراس ہو جاتا ہے، کنارے پہ لگ جاتے ہیں تو سیدھا بھاگ کے جا کے اپنے بتوں کے سامنے سجدہ ہے۔ سمندر کے اندر تھے، مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے تو کون یاد کر رہا؟ اب مصیبت سے نکل گئے تو رب بھول گیا۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے؟ ہم نے اپنی منزل کو چھوڑ رکھا ہے، تو منزل ہماری یہ ہے کہ آخرت کی منزل ہے، یہ جہان چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، آخرت کا سفر کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری دنیا سے اعلیٰ شخصیت تھی، جو پوری کائنات سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، ان کے بعد اللہ ذو الجلال نے کوئی بھی ایسا انسان پیدا ہی نہیں کیا، اور محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ ہی آیا، وہ اس جہان سے جا چکے ہیں۔ تو میں اور آپ تو ایک عام انسان ہیں، ہم نے بھی تو اس جہان کو چھوڑنا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ نہ جانے کب یہ زندگی ختم ہو جائے اور ہماری آخرت شروع ہو جائے۔ انسان نے تو وعدہ کیا ہوا اپنے رب سے الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے بنی آدم تم نے وعدہ کیا اللہ تعبدوا الشیطان کہ تو شیطان کی پیروی نہیں کرے گا، وہ تیرا کھلا دشمن ہے۔ یہ آدم علیہ السلام نے وعدہ کیا اور ہم اس کی اولاد ہیں، ہم نے وعدہ کیا ہوا اپنے رب سے، اور اگر ہمارے رب نے ہم سے یہ سوال کر لیا، ہم سے پوچھ لیا کہ بتاؤ مجھ سے تو وعدہ کیا ہوا تھا، اب وعدہ خلافی کیوں کی ہے؟ دنیا میں تو وعدہ خلافی اگر کسی سے کر لی جائے، بھائی میں نے تیرے پیسے دینے ہیں، میں نے تیرا مال دینا ہے، تو میں فلاں دن جو ہے تمہارا مال تمہیں واپس کروں گا۔ اس دن اگر وہ پیسے نہ واپس کرے تو ہم تو اس کا دروازہ جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں، اور جہاں تک ہو اگر انسان گالی گلوچ پہ چلا جاتا ہے اور پھر یہاں سے بھی زیادہ ہو تو پھر انسان گریبان تک چلا جاتا ہے، اسے مرنے مرانے پہ لگ جاتا ہے کہ بھئی اس نے وعدہ خلافی کی ہے، اس نے میرا مال دینا تھا، اس نے میرے پیسے دینے تھے، اس نے قرض لیا تھا، واپس نہیں دے رہا ہے۔ اور رب جس سے تم نے وعدہ کیا ہوا ہے، اگر اس نے کہا کہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے تو پھر کیا کرو؟ انہو لکم عدو مبین، میرے نبی نے کہا نہیں تھا کہ لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ لگنا، اپنی زندگی کو اس کے طرز عمل میں نہ گزارنا، زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر زندگی گزارنی ہے
تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نبی جو دنیا کے اندر آیا ہی نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، لیکن ان سے بھی زیادہ افضلیت اللہ رب العزت نے کس کو دی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنی زندگی کو اس طرح، ہر مسلمان اپنی زندگی کو اسی طرح گزارے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة. لوگوں، میں نے محمد کریم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا. ان کی زبان کس طرح حرکت کرتی ہے، تم نے اپنی زبان کا جو کردار ہے، جو اخلاق ہے، اس کو ویسا کرنا ہے، اس کو پاک کرنا ہے. میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ہے. آپ نے کہا ہے، اس آیات کی تشریح پہ جائے تو یہ بنتا ہے کہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی زبان کو دنیا کی سب سے زیادہ زبانوں پہ فوقیت دی ہے. تم نے بھی اپنی زبان کو اگر بنانا ہے تو اس جیسی زبان بناؤ، جیسے وہ الفاظ کہتے ہیں ان کے جیسے الفاظ. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف کوشش کر سکتے ہیں. اور یہی کوشش جو ہے انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے. ہر وہ کوشش جس کا تعلق اللہ عز و جلال کی طرف ہو وہ نیکی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور ہر نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں آئے، بت پرستی سے لوگوں کو روکا. آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر لوگ بت پرستی میں مگن ہیں. لات، منات، عزا اور حبل جیسے بت جو کعبہ بیت اللہ کے اندر تھے، آپ نے ان بتوں کو دیکھا اور پھر لوگوں کے اندر دین اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا. آپ نے ان بتوں کو وہاں سے ہٹایا اور اللہ عز و جلال کی بڑائی کو بیان کیا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگوں، اللہ ایک ہے، عبادت ہوگی تو اس کی ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. عبادت ہوگی تو اس رب کی ہوگی جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. برائی کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی، ہماری آنکھیں کھلتی نہیں ہیں. کانوں کو دیکھو، حق بات ہمارے کانوں تک آتی ہے، ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن کبھی ہم نے اس بات پہ عمل نہیں کیا. اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن کبھی ہم نے مسجد کی طرف رخ نہیں کیا. اذان، مؤذن اذان دیتا ہے، ہمارے کانوں سے رب تعالیٰ کا ذکر جو ہے ہمارے کانوں تک پہنچتا ہے، حق بات آتی ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. کیا وجہ ہے؟ ہمارے کانوں پہ چھو تک نہیں رہتی. اپنے رب کی طرف ہم کیوں نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے؟ آج ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو چکا. اگر میرا اور آپ کا یہ یقین ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، میرا اور آپ کا یقین ہے کہ قبر کے اندر اگر عذاب ہوتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اور آپ گناہ کریں؟ کیسے ممکن ہے؟ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ گناہ کریں؟ اس کا مطلب ایمان ہی نہیں، یا ہے لیکن کمزور ہے. یہ باتیں بڑی باریکی والی ہیں، یہ سمجھنی پڑتی ہیں. سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو دیکھنا پڑتا ہے، ترجمہ پڑھنا پڑتا ہے، تفسیر پڑھنی پڑتی ہے، پھر جا کے سمجھ آتی ہے. رب نے قرآن میں کیا کہا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. دو راستے اللہ نے دیے ہیں، ایک برائی والا، ایک اچھائی والا. جو تمہارا دل کرتا ہے اس راستے کو پکڑ لو، اس پہ. یہ تو تمہارے اوپر ہی ہے نا کہ تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. یہ تو تمہارے اوپر ہی ہے، جو مرضی راستہ اختیار کر لو. رب نے تو آنکھیں دے دی ہیں، زبان دے دی ہے، سننے کے لیے کان دے دی. اپنی منزل کو تلاش کرو، اپنے رب کو دیکھو. جب مصیبت آتی ہے رب کو یاد کرتے ہو، مصیبت چلی جاتی ہے رب کو چھوڑ دیتے ہو. یہ تو کوئی بات نہیں. کب تک یہ کام کرتے رہو گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی دلیل ہے کہ جس کے بعد تم پکے مومن بن جاؤ گے، ایمان والے بن جاؤ گے، تمہارے اندر ایمان آ جائے گا؟ وہ کون سی ایسی بات ہے؟ رب نے قرآن میں کہا ہے۔ اس لیے اپنے اندر یہ وصف پیدا کرو، ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری کوالٹی اگر تمہارے اندر ہوں گی کہ ہم اپنے رب کو بخوشی یہ چیزیں بتائیں گے کہ اے اللہ دنیا میں رہتے ہوئے میں نے یہ کام کیا۔ ایسے وہ قصہ ہے نا، سنا ہوا ہے، حدیث صحیح البخاری کے اندر آتا ہے کہ 3 بندے غار میں پھنس گئے، انہوں نے اپنا نیک عمل ظاہر کیا، نیک عمل ظاہر کیا۔ کسی نے کہا اے اللہ میں دودھ بیچتا ہوں، میں بکریاں چراتا ہوں اور شام کو اس کا دودھ دھو کے لاتا ہوں، تو سب سے پہلے کن کو پلاتا ہوں؟ اپنے بچوں کو نہیں دیتا بلکہ اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں۔ اور پھر ایک عمل کا اور وسیلہ وہاں پہ ڈال دیا کہ وقت ایسا تھا کہ میرے بچے بڑے بھوک اور پیاس سے شدت سے تڑپ رہے تھے، لیکن ماں باپ سو رہے تھے، کہ میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا، دودھ کا گلاس لے کے کھڑا ہو گیا کہ یہ جب جاگ جائیں گے پھر میں ان کو دودھ کا گلاس دوں گا، یہ پی لیں گے، یہ سیر ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر میں اپنے بچوں کو دوں۔ رب کو اس کا عمل اتنا پیارا لگا، وہ غار سے پتھر ہٹا، ایسا ہٹا کہ جا دور گرا، اپنے نیک عملوں کا وسیلہ ڈالا۔ کوئی انسان یہ بتا سکتا ہے کہ میں آج سے 100 سال کے بعد جو ہے میرا کوئی نام ہوگا، آج سے 100 سال بعد میرا کوئی نام ہوگا؟ یا کوئی انسان بتا سکتا ہے مجھ سے پہلے جس لڑی سے میں آ رہا ہوں، آج سے 100 سال پیچھے وہ کون سا انسان تھا جس کو اس بندے کا نام یاد ہے؟ دادا پردادا اور پیچھے پتہ نہیں کتنی نسلیں گزرتی کسی کو اس کا نام یاد؟ آج تو مر بھی جائے کوئی تو اس کی قبر پہ نہیں جاتا، کہتا ہے چھوڑو مٹی تو نیچے چلا گیا، جان نکل گئی، ختم ہو گیا، پتہ بھی نہیں ہوتا قبر کے اوپر جو ہے نا پچڑے پڑے ہوتے ہیں، قبر کس طرح کی ہوتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ جو دنیا کے اندر بڑا پیار دکھاتے ہیں، محبت دکھاتے ہیں، بڑی جنازے کے وقت جو ہے نا بڑی بڑھ کے مارتے ہیں، روتے ہیں، بھائی ہمارا پیارا ہے، یہ ہے وہ ہے، فلاں، مرنے کے بعد پوچھتے ہی نہیں، سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کب۔ یہ زندگی ہے جہاں اپنے بھی چھوڑ دیں۔ کیا مقصد ہے اس زندگی کا؟ ہم نے اس زندگی کے اندر کیا کرنا ہے؟ لوگوں سمجھو اور سوچو، آج سے 100 سال کے بعد تمہارا نام و نشان نہیں ہے، میں بھی نہیں رہوں گا، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا کیا نہیں۔ ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے اور کئی نسلوں نے آ کے یہاں پہ ڈیرے لگا لینے اور ہماری جائیدادیں زمینیں یہاں پہ رہ جانی ہیں، لوگوں نے وہاں پہ آ کے راج کرنے ہیں، انہوں نے کھانا ہے، کئی ایک گیا دوسرا آیا تیسرا گیا چوتھا آیا، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے یہ سلسلہ، یہ رب تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ نہ کہو دنیا کے اندر ہم نے جو کام کرنے ہیں، جو دنیا کے اندر ہم جس مشن کو پکڑا ہوا ہے وہی ہمارا مقصد ہے، ہم نے زندہ رہنا، بس یہیں پہ ہماری سلطنت قائم رہے گی، ہمارا نام اور دبدبہ جو ہے یہاں پہ رہے گا، ہم تو ویسے کے ویسے ہی ٹھاٹ بجا کے یہاں پہ ایسے ہی رہیں، اپنی زندگی کو ایسے ہی گزاریں۔ ہر کس نے یہاں سے گزر جانا ہے، ہر انسان نے یہاں سے گزر جانا ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا، صرف ہر انسان اپنا وقت پورا کر رہا ہے، اپنا ٹائم پورا کر رہا ہے، لیکن اسے علم نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اسے اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہیں ہے۔ والا تقف ما لیس لک بہ علم، وہ جس راستے پہ چل رہا ہے اور لوگوں جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس کی طرف رک جاتے ہیں، رک جاؤ اس سے۔ جس چیز کا رب نے تمہیں کہا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک میں ہوں، تو در میرا پکڑ اور اپنی چھوی کو وہاں پہ جھکا، پیدا میں نے کیا ہے، رزق میں نے دیا ہے، تو عبادت کا حقدار بھی میں ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اس کو سمجھنے کی